بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے واقعہ کربلا کے بعد کے حالات اور واقعات پیش کریں گے کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے وفادار ساتھی کربلا میں جام شہادت نوش کر گئے تو آپ کے اہل بیت اور اسی طرح آپ کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم ابن زیاد کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے کہ ابن زیاد کے ساتھ کیا حشر ہوا۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد کا بھائی عثمان بن زیاد اس وقت موجود تھا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لایا گیا یا پھر ان کے شہادت کی خبر آئی تو وہ کہنے لگا کہ قتل حسین سے تو کہیں یہ بہتر تھا کہ زیاد کی نسل کے ہر مرد کی ناک میں قیامت تک غلامی کی نکیل پڑی رہتی۔ اسی طرح ایک راوی مغیرہ ہیں، ان کی روایت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ابن زیاد کی ماں مرجانہ نے اپنے بیٹے عبید اللہ سے کہا کہ او خبیث، تو نے ابن رسول اللہ کو قتل کر دیا، تجھے جہنم سے نکل کر کبھی جنت کی شکل تک دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بانس پر نصب کر کے زہر بن قیس کے ہاتھ یزید کے پاس دمشق میں بھیج دیا۔ غاز بن ربیعہ کہتا ہے کہ جس وقت زہر بن قیس پہنچا میں یزید کے پاس بیٹھا تھا۔ یزید نے اس سے سوال کیا کہ کیا خبر ہے؟ قاصد نے جواب دیا کہ فتح اور نصرت کی بشارت لایا ہوں۔ حسین ابن علی اپنے 18 اہل بیت اور 60 حمایتوں کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ ہم نے انہیں بڑھ کر روکا اور مطالبہ کیا کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے ورنہ لڑائی کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے اطاعت پر لڑائی کو ترجیح دی، چنانچہ ہم نے طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ان پر حلہ بول دیا۔ جب تلواریں ان کے سروں پر پڑنے لگی تو وہ ہر طرف بھاگنے لگے اور جھاڑیوں اور گھڑوں میں چھپنے لگے، جس طرح کبوتر باز سے بھاگتے اور چھپتے ہیں۔ پھر ہم نے ان سب کا قلع قمع کر دیا۔ اس وقت ان کے لاشیں برہنہ پڑے ہیں، ان کے کپڑے خون میں تربتر ہیں، ان کے رخسار غبار سے میلے ہو رہے ہیں اور ان کے جسم دھوپ کی شدت اور ہوا کی تیزی سے خشک ہو رہے ہیں اور گدھوں کی خوراک بن گئے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ یزید نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ یہ کہنے لگا کہ بغیر قتل حسین کے بھی میں تمہاری اطاعت سے خوش ہو سکتا تھا۔ ابن سمیہ یعنی ابن زیاد پر خدا کی لعنت، واللہ اگر میں وہاں ہوتا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور درگزر کر جاتا۔ خدا حسین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ قاصد کو یزید نے کوئی بھی انعام وغیرہ نہیں دیا۔ اسی طرح یزید کے غلام قاسم بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ جب حضرت حسین اور ان کے اہل بیت کے سر یزید کے سامنے رکھے تو اس نے یہ شعر پڑھا، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ تلواریں ایسوں کے سر پھاڑتی ہیں جو ہمیں عزیز ہیں، حالانکہ دراصل وہی حق فراموش کرنے والے ظالم تھے۔ پھر کہا کہ واللہ اے حسین، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں ہرگز قتل نہ کرتا۔ حضرت حسین کے سر کے بعد ابن زیاد نے اہل بیت کو بھی دمشق روانہ کر دیا۔ شمر ابن ذیلجوشن اور محضر بن ثعلبہ اس قافلے کے سردار تھے۔ حضرت امام زین العابدین راستہ پر خاموش رہے، کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ یزید کے دروازے پر پہنچ کر محضر بن ثعلبہ چلایا کہ میں امیر المومنین کے پاس معاذ اللہ فاجر کمینوں کو لایا ہوں۔ یزید یہ سن کر خفا ہوا اور کہنے لگا کہ محضر کی ماں سے زیادہ کمینہ اور شریر بچہ کسی عورت نے نہیں جنا۔ حضرت فاطمہ بنت علی سے مروی ہے کہ جب ہم یزید کے سامنے بٹھائے گئے تو اس نے ہم پر ترس ظاہر کیا، ہمیں کچھ دینے کا حکم دیا، بڑی مہربانی سے پیش آیا۔ اسی اثنا میں ایک سرخ رنگ کا سیاہ دل شامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے عنایت کر دیجیے، اور میری طرف اشارہ کیا۔ اس وقت میں کم سن اور خوبصورت تھی، میں خوف سے کانپنے لگی اور اپنی بہن زینب کی چادر پکڑ لی۔ وہ مجھ سے بڑی تھیں، انہوں نے پکار کر کہا کہ تو کمینہ ہے، نہ تجھے اس کا اختیار ہے نہ اسے یزید کو اس کا حق ہے۔ اس جرت پر یزید کو غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ تو جھوٹ کہتی ہے، واللہ مجھے یہ حق حاصل ہے کہ اگر چاہوں۔ زینب نے کہا ہرگز نہیں، خدا نے تمہیں یہ حق ہرگز نہیں دیا۔ یہ بات دوسری ہے کہ تم ہماری ملت سے نکل جاؤ اور ہمارا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لو۔ یزید اور بھی زیادہ غصے میں ہو گیا اور کہنے لگا دین سے تیرا باپ اور تیرا بھائی نکل چکا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا اللہ کے دین سے، میرے نانا کے دین سے، میرے باپ کے دین سے تیرے باپ نے، تیرے دادا نے ہدایت نہیں پائی؟ یزید چلائے کہ اے دشمن خدا، تو جھوٹی ہے۔ حضرت زینب بولی، تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، ظلم سے گالیاں دیتا ہے، اپنی قوت سے مخلوق کو دباتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت علی کہتی ہیں کہ یہ گفتگو سن کر شاید یزید شرمندہ ہو گیا، کیونکہ پھر کچھ بھی نہ بولا، مگر وہ خدا ناتر شامی پھر کھڑا ہوا اور وہی بات کی۔ اس پر یزید نے غضبناک آواز میں اسے ڈانٹا
اور کہا کہ دور رہو کم بخت، خدا تجھے ہلاک کرے۔ اس کے بعد دیر تک خاموشی رہی۔ پھر یزید شامی رؤسا اور عمرا کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، ان لوگوں کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ بعضوں نے سخت کلامی کے ساتھ بدسلوکی کا مشورہ دیا، مگر نعمان ابن بشیر نے کہا، ان کے ساتھ وہی کیجیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھ کر کرتے۔ حضرت فاطمہ بنت حسین نے یہ سن کر کہا کہ اے یزید، یہ رسول اللہ کی لڑکیاں ہیں۔ اس نسبت کے ذکر سے یزید کی طبیعت بھی متاثر ہو گئی اور اس کے درباری اپنے آنسو نہ روک سکے۔ بالآخر یزید نے حکم دیا کہ ان کے قیام کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کر دیا جائے۔ اسی دوران اس حادثہ کی خبر یزید کے گھر میں عورتوں کو بھی معلوم ہو گئی۔ ہند بنت عبداللہ یزید کی بیوی نے منہ پر نقاب ڈالا اور باہر آ کر یزید سے کہا کہ امیر المومنین، کیا حسین ابن فاطمہ بنت رسول اللہ کا سر آیا ہے؟ یزید نے کہا کہ ہاں، تم خوب رو اور بین کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور قریش کے اصیل پر ماتم کرو۔ ابن زیاد نے بہت جلدی کی قتل کر ڈالا، خدا اسے بھی قتل کرے۔ اس کے بعد یزید نے حاضرین مجلس سے کہا کہ تم جانتے ہو یہ سب کس کی بات کا نتیجہ ہے؟ یہ حسین کی اجتہادی غلطی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے سوچا کہ میرے باپ یزید کے باپ سے افضل ہیں، میری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے، میرے نانا یزید کے نانا سے افضل ہیں، اور میں خود بھی یزید سے افضل ہوں، اس لیے حکومت کا بھی یزید سے زیادہ میں ہی مستحق ہوں۔ حالانکہ ان کا یہ سمجھنا کہ ان کے والد میرے والد سے افضل تھے صحیح نہیں۔ علی اور معاویہ نے باہم جھگڑا کیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ کس کے حق میں فیصلہ ہوا۔ رہا ان کا یہ کہنا کہ ان کی ماں میری ماں سے افضل ہے تو بلا شبہ یہ ٹھیک ہے، فاطمہ بنت رسول اللہ میری ماں سے کہیں افضل ہیں۔ اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ ان کے نانا میرے نانا سے افضل ہیں تو خدا کی قسم کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا رسول اللہ سے افضل بلکہ رسول اللہ کے برابر کسی انسان کو نہیں سمجھ سکتا۔ حسین کے اجتہاد نے غلطی کی، وہ یہ آیت بالکل بھول گئے، مالک الملک کی تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پھر اہل بیت کی خاتونیں یزید کے محل میں پہنچائی گئیں۔ خاندان معاویہ کی عورتوں نے انہیں اس حال میں دیکھا تو بے اختیار رونے اور پیٹنے لگی۔ پھر یزید آیا تو فاطمہ بنت حسین جو جناب سکینہ سے بڑی تھی اسے کہا کہ اے یزید، کیا رسول اللہ کی لڑکیاں کنیزیں ہو گئیں؟ یزید نے کہا کہ اے میرے بھائی کی بیٹی، ایسا کیوں ہونے لگا؟ فاطمہ نے کہا کہ بخدا ہمارے کان میں ایک بالی بھی نہیں چھوڑی گئی۔ یزید نے کہا کہ تم لوگوں کا جتنا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تمہیں دوں گا، چنانچہ جس نے اپنا جتنا نقصان بتایا اس سے دوگنا کر کے عطا کیا گیا۔ یزید کا دستور تھا کہ روز صبح شام کے کھانے میں زین العابدین علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ شریک کیا کرتا۔ ایک دن حضرت حسن کے کم سن بچے عمر کو بھی بلایا اور ہنسی سے کہنے لگا، تو اس سے لڑے گا، اور اپنے لڑکے خالد کی طرف اشارہ کیا۔ عمر ابن حسن نے اپنے بچپنے کے بھولے پن میں جواب دیا کہ یوں نہیں، ایک چھری مجھے دو، ایک چھری اسے دو، پھر ہماری لڑائی دیکھو۔ یزید کھلکھلا کر ہنس پڑا اور عمر بن حسن کو گود میں اٹھا کر سینے سے چمٹا لیا اور کہا کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہی ہوتا ہے۔ یزید نے اہل بیت کی کچھ دن اپنے ہاں مہمان نوازی کی، اپنی مجلسوں میں ان کا ذکر کرتا رہا اور بار بار کہتا، کیا حرج تھا اگر میں خود تھوڑی تکلیف گوارا کر لیتا، حسین کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ رکھتا، ان کے مطالبہ پر غور کرتا، اگرچہ اس کی وجہ سے میری قوت میں کچھ کمی ہی کیوں نہ پڑ جاتی، لیکن اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور رشتہ داری کی تو حفاظت ہوتی۔ خدا کی لعنت ابن مرجانہ ابن زیاد پر جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑائی پر مجبور کیا۔ حسین نے کہا، مجھے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں یا مسلمانوں کی سرحدوں پر جا کر جہاد میں مصروف ہو جائیں گے، مگر ابن زیاد نے ان کی کوئی بات بھی نہ مانی اور قتل کر ڈالا۔ ان کے قتل نے تمام مسلمانوں میں مجھے مبغوض بنا دیا ہے۔ خدا کی لعنت ابن مرجانہ پر، خدا کا غضب نازل ہو ابن مرجانہ پر۔ پھر جب اہل بیت کو مدینہ بھیجنے لگا تو امام زین العابدین سے ایک مرتبہ اور کہا، ابن مرجانہ پر خدا کی لعنت، واللہ اگر میں حسین کے ساتھ ہوتا اور وہ میرے سامنے اپنی کوئی شرط بھی پیش کرتے تو میں اسے ضرور منظور کر لیتا۔ میں ان کی جان پر ہر ممکن ذریعے سے بچانے کی کوشش کرتا، اگرچہ ایسا کرنے میں خود میرے کسی بیٹے کی جان چلی جاتی، لیکن خدا کو وہی منظور تھا جو ہو چکا۔ دیکھو مجھ سے برابر خط و کتابت کرتے رہنا، جو ضرورت پیش آئے مجھے خبر کر دینا۔ بعد میں حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر کہا کرتی تھی، میں نے کبھی کوئی ناشکرہ انسان یزید سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا نہیں دیکھا۔ یزید نے اہل بیت کو اپنے ایک معتبر آدمی اور فوج کی حفاظت میں رخصت کر دیا۔
اس شخص نے راستہ بھر ان مصیبت زدوں سے اچھا برتاؤ کیا۔ جب یہ منزل مقصود پر پہنچ گئے تو حضرت زینب بنت علی اور حضرت فاطمہ بنت حسین نے اپنی چوڑیاں اور کنگن اسے بھیجے اور کہا کہ یہ تمہاری نیکی کا بدلہ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ تمہیں دیں۔ اس شخص نے زیور واپس کر دیے اور پیغام بھیجا کہ واللہ میرا یہ برتاؤ کسی دنیاوی طمع سے نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے تھا۔ اہل بیت کی آمد سے بہت پہلے ہی مدینہ میں یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ بنی ہاشم کی عورتوں نے سنا تو گھروں سے چلاتی ہوئی نکل پڑیں۔ حضرت عقیل بن ابی طالب کی صاحبزادی آگے آگی تھی اور یہ شعر پڑھتی ہوئی جا رہی تھیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا کہو گے جب نبی تم سے سوال کریں گے کہ اے وہ جو سب سے آخری امت ہو، تم نے میری اولاد اور میرے خاندان سے میرے بعد یہ کیا سلوک کیا؟ ان میں سے بعض قیدی ہیں اور بعض خون میں نہائے پڑے ہیں۔ جب یزید کا پیمانہ عمر لبریز ہوا، یعنی اس کی زندگی آخرت کی طرف مڑ گئی اور وہ موت کے قریب ہوا، تو ابن زیاد کو اپنا اقتدار ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ وہ بصرہ اور کوفہ دونوں مملکتوں کا والی تھا، لیکن یزید کی آنکھیں بند ہوتے ہی یہ دونوں حکومتیں اس کے ہاتھ سے نکل گئیں۔ اہل کوفہ نے ابن زیاد کے نائب عمر ابن حریث کو کوفہ سے نکال دیا اور بصرہ میں جہاں ابن زیاد خود رہتا تھا، لوگ اس کے خلاف عدم تعاون کا حربہ استعمال کرنے لگے۔ چنانچہ جس کام کا وہ حکم دیتا اس کی تعمیل نہ ہوتی اور جو رائے پیش کرتا اس کی تردید کر دی جاتی۔ اگر ابن زیاد کسی مجرم کے لیے قید کا حکم دیتا تو لوگ اس کے اہلکاروں اور ملزم کے درمیان حائل ہو جاتے اور ابن زیاد منہ دیکھتا رہ جاتا۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر مکہ معظمہ میں بیعت خلافت ہو چکی تھی۔ ان کی طرف سے سلمہ ابن ذویب حنظلی وارد بصرہ ہوئے۔ وہ ایک جھنڈا لے کر بازار میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے لوگو، میرے پاس آؤ، میں تم کو حرم کی پناہ گزین حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف بلاتا ہوں۔ لوگ اس کے ہاتھ پر جناب ابن زبیر کی بیعت کرنے لگے۔ جب ابن زیاد کو اس بات کا علم ہوا تو بہت گھبرایا، چونکہ ابن زبیر سے بیعت کرنے والوں کی جماعت آنن فانن بڑھ گئی اور انہوں نے ابن زیاد کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس لیے ابن زیاد نے اپنے فوجی افسروں کو حکم دیا کہ وہ اس کے ہم رکاب ہو کر ابن زبیر کے پیروکاروں سے جنگ کریں، لیکن رؤسائے فوج نے اس کی باتوں کو ترخا دیا اور نظر انداز کر دیا۔ اب ابن زیاد نے اس کام میں بھائیوں، رشتہ داروں اور دوسرے متعلقین کا تعاون حاصل کرنا چاہا۔ وہ کہنے لگے کہ اس وقت ہمارا کوئی خلیفہ نہیں جس کے لیے ہم مخالفوں سے برسر جنگ ہوں۔ اگر موجودہ حالات میں لڑائی کا نتیجہ تمہارے خلاف ہو تو کوئی ایسی مرکزی حکومت نہیں جس کے پاس تم چلے جاؤ اور وہ تمہاری مدد کرے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم نے بصرہ میں جائیدادیں خرید رکھی ہیں، لڑائی میں ہم مغلوب ہو گئے تو لوگ ہمیں ہلاک کر کے ہماری جائیدادوں پر قبضہ جما لیں گے۔ غرض یہ کہ اس کے رشتہ داروں نے بھی جواب دے دیا اور وہ بے بسی اور ناکامی کی تصویر بن کر رہ گیا۔ وہ ابھی انہی اضطراب آفرین نامرادیوں کے حصار میں گھرا تھا کہ اسے اپنے جان کے لالے پڑ گئے، کیونکہ اہل بصرہ نے اس کے قتل پر اتفاق کر لیا تھا۔ اب ابن زیاد کے لیے بجز اس کے کوئی چارہ کار نہ تھا کہ کہیں بھاگ کر اپنی جان بچائے۔ اس غرض کے لیے اس نے حارث بن قیس نام کے ایک ازدی رئیس کو بلایا اور کہنے لگا کہ میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی کہ اگر کبھی امداد کی حاجت ہو تو قبیلہ ازد کو اختیار کرنا، اس لیے یہاں سے بھاگنے میں میری مدد کرو۔ اس نے کہا کہ میں دن کے وقت تم کو امان دے کر نہیں لے جا سکتا، کیونکہ خوف ہے کہ اس کوشش میں تمہارے ساتھ کہیں میں بھی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ رات کے وقت تمہیں اپنے پیچھے سوار کر کے لے چلوں، تاکہ رات کے اندھیرے میں تمہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ ابن زیاد نے کہا کہ یہ رائے نہایت ہی اچھی ہے۔ چنانچہ حسب قرارداد حارث رات کی تاریکی میں اس کو اپنے پیچھے سوار کر کے لے گیا۔ اس وقت بیت المال میں 1,90,00,000 کی رقم جمع تھی۔ ابن زیاد نے اس کا کچھ حصہ اپنے ساتھ لیا اور باقی نہایت رازداری کے ساتھ اپنے خاندان کے لوگوں اور دوسرے متعلقین میں تقسیم کر دیا۔ جب حارث ابن زیاد کو لے جا رہا تھا تو یہ جہاں سے گزرتے ابن زیاد حارث سے بار بار پوچھتا کہ اب ہم کہاں ہیں، کیونکہ راستے میں جو اسلامی قبائل بھی آباد تھی وہ ابن زیاد کے دشمن تھے۔ جب قبیلہ بنو سلیم میں پہنچے تو ابن زیاد کے دریافت کرنے پر حارث نے کہا کہ اب ہم بنو سلیم میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد بولا کہ اب انشاءاللہ ہمارے لیے سلامتی ہے۔ پھر جب بنو ناجیہ میں گزرے اس وقت ابن زیاد نے یہی سوال کیا اور حارث نے بنو ناجیہ کا نام بتایا تو ابن زیاد نے کہا کہ انشاءاللہ اب ہم ضرور نجات پا جائیں گے۔ بنو ناجیہ نے پوچھا تم کون ہو؟ حارث نے کہا کہ میں حارث بن قیس ہوں۔ بنو ناجیہ کا ایک شخص ابن زیاد کو پہچانتا تھا، اس نے دیکھتے ہی کہا کہ ابن مرجانہ اور جھٹ ایک تیر مارا جو ابن زیاد کے امامہ میں لگا۔ حارث نے سواری کو اور زیادہ تیز کر دیا اور دونوں بچ کر نکل گئے۔
بہرحال اس کے بعد انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ بچتا بچاتا اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ابن زیاد کوفہ پہنچا، جہاں پر یزیدی خلافت کا چراغ ابھی تک ٹمٹما رہا تھا اور اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کے کچھ حیرت انگیز اور عجیب و غریب واقعات بیان کریں گے۔ عام مورخین ابن اسیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 2-3 مہینے تک فضا کی یہ کیفیت رہی کہ جب آفتاب یعنی سورج طلوع ہوتا اور دھوپ در و دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخ ہوتی کہ جیسے دیواریں خون کے اندر لپیٹ دی گئی ہوں۔ اسی طرح بہقی نے دلائل میں بسند روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے اور آپ پراگندہ بال پریشان حال ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں کیا ہے؟ فرمایا کہ حسین کا خون ہے، میں اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت ابن عباس نے اسی وقت لوگوں کو خبر دے دی کہ حضرت حسین شہید ہو گئے۔ اس خواب سے چند روز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع پہنچی اور حساب کیا گیا تو ٹھیک وہی دن اور وہی وقت آپ کی شہادت کا تھا۔ جامع ترمذی نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ ایک روز ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس حالت میں کہ آپ کے سر مبارک اور داڑھی پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے تو فرمایا کہ میں ابھی حسین کے قتل پر موجود تھا۔ اس روایت کو تاریخ الخلفاء کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے۔ اسی طرح عمر ابن اعتدام کہتے ہیں کہ ہم کو لوگوں نے بتایا کہ جنات نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نوحہ کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ نبی کے ہاتھ پھیرنے سے ان کی پیشانی چمکدار ہوتی تھی، ان کے والدین قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھے، ان کے نانا سب سے بڑے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے میں نے جنات کو کسی پر نوحہ کرتے ہوئے نہیں سنا، مگر حضرت حسین کی شہادت پر ایک جنیہ نے نوحہ کرتے ہوئے یہ اشعار کہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میری آنکھ تو رنج کا مظاہرہ کرتی رہ، میرے سوا اور کون روئے گا شہداء پر، ان کو ظالم بادشاہ کے پاس موت ہی لے کر گئی تھی۔ ابن جزوم کلبی اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو میں نے پہاڑوں پر سے کسی کو یہ پکارتے ہوئے سنا: اے حسین کے قاتلو، تم کو سخت عذاب اور سزا ملے گی، تم تمام آسمان والے تم پر بددعا کر رہے ہیں، نبی بھی، فرشتے بھی، سلیمان اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سب تم پر لعنت کرتے ہیں۔ آپ نے واقعہ کربلا کے بعد کے حالات، حضرت سیدہ زینب کا یزید کے دربار میں پہنچنا اور خاندان رسالت اور خاندان اہل بیت کا یزید کے دربار میں جرت اور بہادری کا اظہار، اور پھر ان کا واپس مدینہ طیبہ پہنچنا، اور اسی طرح یزید کی ذلت، ابن زیاد کی ذلت، یہ سارے حالات آپ نے سماعت کیے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا، اور تاریخ کا یہ سیاہ باب کہ یہ کلنک کبھی بھی تاریخ اسلامی سے اور تاریخ انسانی سے کبھی مٹ نہیں سکتا کہ جو نواس رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلوک کیا گیا، یقیناً یہ انتہائی انسانیت سوز اور ظلم اور ستم کا آخری درجہ تھا کہ شاید اس سے اوپر کوئی ظلم ہو نہیں سکتا۔ بہرحال آپ نے یہ واقعات سنے، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہوں گی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی ہماری ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن پر وقت ملتے رہیں۔ آخر میں ایک وضاحت سماعت فرما لیجیے کہ ہم نے جو واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کو یزید کو اچھا یا اس کی وکالت کر رہے ہیں، بلکہ جو تاریخی طور پر تاریخی روایات سے اخذ ہوتا ہے، جو ملا ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے بغیر کسی تبصرے اور بغیر کسی فیصلے کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ ناظرین کرام سنیں، ان واقعات کا جائزہ لیں، اس پر ریسرچ اور تحقیق کریں، اور پھر اپنی رائے کو اس کے اوپر قائم کریں۔ بہرحال اللہ پاک جل شانہ ہمیں دنیا میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ پاک ان لوگوں کے پڑوس میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔